نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ باب فضل من علم وعلم، علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کے متعلق یہ باب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں محمد بن علا، اور یہ کوفہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ ان سے 360 ٹوٹل احادیث ہیں۔ بخاری میں ان کی 57 حدیث ہیں، 57، مسلم میں 75 حدیث ہیں، اور متفق علیہ 50 ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، بہت زیادہ تیز بارش کی طرح، تیز بارش کی سی ہے۔ اصاب ارضن، جو ایک زمین پر برسی، فکان منہا نقیہ، تو ان میں سے ایک زمین عمدہ تھی، صاف تھی، قابلۃ الماء، اس نے پانی کو قبول کر لیا، فانبتت الکلأ والعشب الکثیرہ، اس نے بہت زیادہ گھاس اور سبزہ اگا دیا۔ وکانت منہا اجادب، کچھ زمین سخت تھی، امسکت الماء، اس نے پانی کو روک لیا، فنفع اللہ بہا الناس، اللہ نے اس زمین کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ فائدہ دیا لوگوں کو، فشارب، انہوں نے خود بھی پیا، وسقوا، اور جانوروں کو بھی پلایا، وزرعوا، اور کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ، واصاب منہا طائفۃ اخری، اور زمین بارش کچھ ایسے حصے پر برسی، انما ہے کیعان، جو صاف اور چٹیل تھا، لا تمسک ماء، جو پانی کو نہیں روکتا تھا، ولا تنبت کلاء، اور نہ ہی وہ سبزہ اگاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل من فقہ فی دین اللہ، یہ مثال ایک شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی، ما بعثنی اللہ بہ، جو تعلیم اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجی تھی، فعلم وعلم، اس نے سیکھا اور لوگوں کو سکھلایا، ومثل من لم یرفع بذلک راسا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر تک نہیں اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو، لم یقبل ہدی اللہ الذی ارسلت بہ، اور اللہ کی ہدایت کو جو میں دے کر بھیجا ہوں قبول نہ کیا، یہ اس کی مثال دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو اس طرح ثابت کیا ہے، جس طرح زمین کی سب سے بہترین قسم وہ ہے جو خود بھی نفع اندوز ہو اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے، اس طرح وہ عالم سب سے افضل ہے جو خود بھی علم کے ثمرات سے فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ نفع اٹھانے کے موقع فراہم کرے۔ حدیث میں زمین کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ جو پانی کو جذب کر لے اور رویدگی لائے، دوسری جو پانی کو جذب کرنے کے بجائے اس کے محفوظ کرے، جس سے جانور اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، تیسری وہ جو نہ پانی جذب کرے نہ اپنے اندر محفوظ رکھے۔ اسی طرح اہل علم کی 3 قسمیں ہیں، وہ حضرات جنہوں نے احادیث کو سنا، ان سے مسائل کا استنباط کیا، جیسے امام بخاری وغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ دوسرے وہ جنہوں نے احادیث کو سننے کے بعد ان کو محفوظ کیا لیکن استنباط نہیں کیا، جس طرح ناقلین حدیث ہیں، حدیث کو نقل کرنے والے لوگ۔ تیسرے وہ جنہوں نے حدیث کو نہ محفوظ کیا اور نہ اس پر عمل کیا، جیسے عمراء اور جوہلا وغیرہ، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی کون تھے، کیا معاملہ تھا، کیا نہیں۔ اس طرح مثالیں بھی 3 ہیں اور اس کے مساق بھی 3 ہیں۔ تو جس طرح عالم اسماء میں زندگی، زمین کی زندگی اور موت کا تعلق پانی سے ہے، بارش مل گئی تو زمین کو نئی زندگی مل جاتی ہے، اسی طرح علوم کا فیضان دلوں پر ہوتا ہے تو انہیں بھی نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اصل میں یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو بتانا چاہتے ہیں کہ عالم بنے، فائدہ خود بھی اٹھائیں، لوگوں کو پہنچائیں۔